السلام علیکم۔ جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آئینی بینچز کی تشکیل کے معاملے کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے ججز جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر اس معاملے کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے جو یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ عمل میں آئے گا، تو اس حوالے سے پیش رفت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئینی بینچز کی تشکیل کے معاملے کے اوپر خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں اراکین کو بالخصوص جو پارلیمنٹری وہ پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو جوڈیشل کمیشن کے لیے جو ممبران ہیں ان کے نام دیں۔ اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار بہرحال پہلے رہی ہے، اور اس وقت بھی ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی اپنے اندر کی جو قانونی ٹیم ہے اس کی یہ رائے رہی ہے کہ ہمیں اس پروسیس کا یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی کے معاملے کے اوپر بائیکاٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود سیاسی فیصلہ جس کے تحت پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، 8 ممبران نے اکثریت سے 2/3 اکثریت سے یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک ڈائسنٹ نوٹ آیا جے یو آئی فے کی طرف سے، اور 3 ممبران جو اس وقت دستیاب نہیں تھے، اور اگر یہ 3 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹرز اور 2 ایم ایل اے اگر ہوتے تو پھر لکھا یوں جاتا کہ 8 ممبران نے 2/3 اکثریت سے یحییٰ آفریدی صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور یہ 2/3 اکثریت بنتی ہے، جبکہ 4 ممبران کی طرف سے اختلافی ویو سامنے آیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، جو کہ سیاسی طور کے اوپر شاید کوئی اچھا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کی سیاست کر کے سسٹم سے باہر ہوئی ہے، اور پھر بعد میں ان کو یہ ادراک ہوا کہ ہماری غلطی تھی۔ اس سے پہلے بھی جب پی ٹی ایم کی پہلی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی چھوڑی، اسمبلی سے باہر چلے گئے، 2 صوبائی حکومتیں قبل از وقت تحلیل کی، تو پھر اس کے بعد ان کو دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر مرکزی قیادت بالخصوص عمران خان بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہمارا وہ سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا، ہمیں نہیں اسمبلی چھوڑنی چاہیے تھی، یا ہمیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تو ایک چیز تو بہرحال سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اس غلطی کا ادراک ضرور ہوا ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی نمائندگی کو ظاہر کرے گی۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو جہاں پہ ایک طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر جہاں پہ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، اب جوڈیشل کمیشن میں حصہ بن کر ان کے موقف میں تبدیلی ضرور آئی ہے، اب اس کو یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خوشائند اس لیے بھی ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کر جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے باقاعدہ ایک خط لکھ دیا ہے، اور اب اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے نام دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ نام بھیجے جائیں گے سپریم کورٹ میں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائے گی، اور پھر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد آئینی بینچز کی تشکیل کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھے گا۔ کافی اہم معاملہ ہے، بہت سارے کیسز جو ہیں جس میں یہاں پہ سپریم کورٹ خود ایسے کیسز جو ہیں جن کی نشاندہی کر چکی ہے، جن میں قانونی یا آئینی نوعیت کا سوال ہے، وہ سارے کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جائیں گے۔ مختلف آراء اس بارے میں آ رہی ہیں۔ پہلے جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ محض 800 یا 1000 کیسز کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچز تشکیل دیے گئے ہیں، یہ اندازہ یا یہ رائے یا یہ مفروضہ غلط ثابت ہوتا ہوا اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسز 10,000 سے بھی ایکسیڈ کر سکتے ہیں، یعنی بہت بڑی تعداد اس وقت
ایسی ہے جو آئینی بینچز میں جائے گی۔ ایک چیز جو ہمیں کورٹ رپورٹنگ میں ضرور دیکھی ہے کہ پولیٹیکل نوعیت کے کیسز میں جب کورٹس فوکس کرتی ہیں، بالخصوص سپریم کورٹ نے جب فوکس کیا تو اس کی وجہ سے جو عام آدمی کے کیسز ہیں، چاہے وہ سول نوعیت کے ہوں چاہے وہ کرمنل نوعیت کے ہوں، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور کورٹ جو ہے اس نے پھر جب سیاسی کیسز کو جب ترجیح دی، اس کی وجہ سے عام سائلین بیچارے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اب آئینی بینچز کی تشکیل کا پروسیس تو تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہے، اور اب ود ان اے ویک، تقریباً ایک ہفتے کے اندر اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا یہ پورا پروسیس مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ضرور ہے کہ آئینی بینچز میں اب جو سینیورٹی ہے وہ سینیورٹی کاؤنٹ کیسے ہوگی؟ اس کے اوپر دو آراء آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سینیورٹی کے معاملے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر سے سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ سینیورٹی جو ہے یا آفریدی صاحب کے بعد کے جو ججز ہیں ان سے کاؤنٹ ہوگی۔ اس حوالے سے مختلف مثالیں بھی دی جا رہی ہیں، جیسے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے مثال دی جا رہی ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ کو تیسرے نمبر سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا، 2 ججز جو ہیں ان کے نام ڈراپ ہوئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اب جتنی بھی ورکنگ ہو رہی ہے یا جوڈیشل کمیشن میں یا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی جو بھی نمائندگی لاہور ہائی کورٹ سے ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ ایک بہرحال چل رہی ہے، اور اس پوری صورتحال میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس ایشو کو کس طرح سے ایڈریس کرتی ہے۔ جو کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ ایک تو مخصوص نشستوں کا ریویو ہے، وہ پینڈنگ ہے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر وہ آئینی بینچز میں جاتا ہے تو پھر یہ ایک اہم کیس ہوگا۔ پھر اسی طرح سے 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، یہ ترمیم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے آئینی بینچ میں یہ معاملہ جائے گا۔ دیگر اسی طرح کی جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں، وہ سارے کیسز جو ہیں وہ اب آئینی بینچز میں ہی جائیں گے، اور وہاں پہ بھی یہ ایشو جو ہے وہ وہاں پہ سن کر ریزالو کیا جائے گا۔ دوسری اہم بات کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے فیصلے کے اوپر جو اپیل ہے یا ریویو ہے وہ کس طرح سے ہوگا، تو اس کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ خود سے رولز بنا سکتی ہے، یا پارلیمنٹ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ قانون بنا کر اس کا اصول وضع کر سکتی ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں 6 مزید ججز اپوائنٹ کرنے کا جو قانون ہے وہ عنقریب منظور ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ججز مستقل ججز کی تعداد 17 سے بڑھ کر 23 ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی کم از کم آئینی بینچز اگر کام کریں گے تو جو ریگولر عام کیسز ہیں وہ اس کا یہ اندیشہ ختم ہو جائے گا کہ وہ کیسز متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔